آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، بالآخر 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اپنے اختتامی مراحل آج اس نے طے کر لیے ہیں، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ 23 دسمبر یعنی کہ پیر کو بروز پیر وہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ فیصلہ کس قسم کا ہو سکتا ہے اس پہ صرف ابہام ہی ہے، ڈسکشن چل رہی ہیں، یہ تو 23 دسمبر کو ہی پتہ چلے گا ایگزیکٹلی کہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، ہمارے ملک کی ایک تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کسی اپوزیشن کو دبانا ہو یا کوئی اہم ایونٹ ہو اور اس وقت میں فیصلے اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے اگینسٹ آ جائیں تو اس کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ میں الیکشنز کی بات کر رہی ہوں، جب الیکشن 8 فروری 2024 کو الیکشنز ہونے تھے تو اس سے ایک ہفتہ پہلے 3 فیصلے بانی پی ٹی آئی کے اگینسٹ آئے تھے، یا کے بعد دیگر ایک ہفتے کے اندر، تو وہ فیصلے تینوں ہی اس وقت قیاس آرائی بھی کی جا رہی تھی، بلکہ ڈسکشن تھی باقاعدہ اس بات پہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ تینوں فیصلے جو ہیں ان کے حق میں جائیں گے۔ شاید یہ فیصلے اس وقت اس لیے آئے تھے کہ اس وقت جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں وہ ڈس اپوائنٹ ہو جائیں، لیکن ان کے پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے جس طرح سے ریاکشن دیا وہ اس کے اپوزٹ ہوا۔ اب یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے، 23 دسمبر کو سنایا جانا ہے۔ ناظرین، ابھی بھی بڑی اہم بات چیت چل رہی ہے، سول نافرمانی کی کال اپنی جگہ پہ ہے، وہ بھی آج علیمہ بی بی نے کہا ہے کہ اتوار تک کی انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ اگر اتوار تک اس پہ کوئی مذاکرات حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچتے یا کوئی بھی چیز فائنلی ڈیسائیڈ نہیں ہوتی ہے یا ان کی باتیں نہیں مانی جاتی ہیں تو یہ دسمبر سے اس اتوار سے سول نافرمانی کی تحریک بھی ہو جائے گی، اس کی بھی کال ہے۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ اس ساری صورتحال میں جب مذاکرات کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، اسپیکر صاحب نے بھی دعوت دی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب نے، کہ وہ بیچ میں کوئی مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کی، اپنے آفس کی پیشکش کی ہے کہ دونوں جگہیں آپ کے لیے ہیں، آپ لوگ آئیں مذاکرات کے لیے، انہوں نے اس کی آفر کی ہے۔ لیکن ناظرین، کیا یہ مذاکرات ہو بھی پائیں گے؟ کیونکہ ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ فیصل چودھری نے یہ بات کی ہے کہ کمیٹی کے پاس مذاکرات کا پورا مینڈیٹ ہے، جو کہ تحریک انصاف کی جانب سے کمیٹی بنائی گئی ہے، مگر حکومت کنفیوژن پھیلا رہی ہے۔ ناظرین، حکومت کو اگر دیکھا جائے تو مذاکرات سوٹ نہیں کرتے۔ حکومت اس وقت بانی پی ٹی آئی کے اندر ہونا اور ان سارے معاملات میں ایک بینیفیشری کی سی صورت ہے، گو کہ حکومت نے ان کو جیل کے اندر نہیں بھیجا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بینیفیشری موجودہ حکومت ہی ہے۔ تو کیا یہ مذاکرات کی جو 2 شرائط سامنے آ رہی ہیں یا 2 باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ 2 سٹیپس ہیں، اگر ان کو فالو کر لیا جائے تو مذاکرات کامیاب ہیں، تو اس پہ حکومت کوئی اپنا رد عمل بھی دکھا سکتی ہے، کوئی ان کو ماننے کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ جو اسپیکر صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے، ان کی پیشکش کی جا رہی ہے، کیا اس کو بھی قبول کیا جائے گا؟ تحریک انصاف کی جانب سے ویلکم کیا جائے گا گورنمنٹ کی جانب سے؟ ناظرین، شیر افضل مروت نے بڑا اہم سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سول نافرمانی تب ہوگی جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا، یہی آج علیمہ بی بی نے بھی اناؤنس کر دی ہے۔ ناظرین، اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے سید فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں، ایڈیشنل سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف۔ بہت شکریہ فردوس صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ انعام اللہ خان نیازی صاحب پی ایم ایل این کے سینئر رہنما، بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مصطفیٰ کمال پاشا ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، آپ سینئر انالسٹ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں فردوس صاحب سے، اس کے بعد جانتے ہیں حکومتی موقف کیا ہے، اور پھر پاشا صاحب کا تجزیہ بھی اس پہ لیں گے۔ فردوس صاحب، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، 23 دسمبر کو سنانے جا رہی ہے ہماری عدالت، تو کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے پہلے کچھ چہم گوئیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں، ماضی میں بھی فیصلوں کو لے کے ایکسپیکٹیشنز رہی ہیں، ابھی تحریک انصاف کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ یہ فیصلہ کس طرح کا آ سکتا ہے؟ جس درجے کی یہ عدالت ہے، انتظار تو فیصلے کا کرنا چاہیے، لیکن ہمیں خیر کی کوئی امید نہیں ہے ابھی تک، چاہے وہ دلاور ہوں چاہے کوئی اور ہوں۔ جب بھی کوئی فیصلے آئے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ بانی تحریک انصاف کے خلاف آئے ہیں، جبکہ عام لوگوں کی رائے اور جو قانون جانتے ہیں ان سب کی رائے یہی ہے کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے۔ حکومت وقت یا ادارے اپنا موقف اتنے واضح طریقے سے بیان نہ کر سکے ہیں کہ لوگوں کو شک بھی ہو
کہ بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ مجرم ہوں. اس وقت پورے پاکستان کے ہوں، بلکہ میں یہ اگر کہوں کہ باقی دنیا کو بھی اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں گا، خاص طور پہ اس کیس کے اندر جس میں پوری کی پوری رقم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے. تو اور اس کے باقی فیصلے جو ہیں وہ کابینہ کے تمام ارکان کے اپروول کے ساتھ ہی ہوئے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کدھر ہے جو انہی نے وعدہ معاف گواہ بنانے سے، وہ وعدہ معاف گواہ بھی نہیں بننے کو تیار ہوئے ان کے لیے. تو اس وقت تک جو کچھ اس کیس میں ہوا ہے، جس طرح یہ چلایا گیا ہے، اس سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ فیصلہ کچھ اور آئے گا اور حقیقت کچھ اور ہوگی. یعنی کیا فیصلہ اپنے خلاف آتا ہوا نظر آپ کو آ رہا ہے؟ میں نیازی صاحب سے جانتی ہوں. نیازی صاحب، اس وقت تحریک انصاف کی امیدیں یہ ہیں کہ وہ کچھ اچھے کی امید نہیں کر رہے کہ کوئی فیصلہ ان کے حق میں آ سکتا ہے. پچھلے جو ٹینور رہا ہے چیف جسٹس صاحب کا، اس میں زیادہ تر فیصلے تحریک انصاف کے، بلکہ آلموسٹ تحریک انصاف کے اگینسٹ ہی سارے فیصلے گئے ہیں. ابھی یہ جو فیصلہ آ رہا ہے 23 دسمبر کو سنایا جائے گا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، گورنمنٹ کے اس پہ بڑی امیدیں وابستہ ہیں. بارہا آپ کے وزراء کی بھی سٹیٹمنٹ سنی ہے، باقی پارٹی اراکین کی بھی سنی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس بڑا سٹرونگ کیس ہے اور اس پہ سزا ہو جائے گی. سر، آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا واقعی میں سزا ہو جائے گی جس طرح سے آپ لوگ ماضی میں سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں، یا یہ اگر دیکھا جائے عدالتی اکاؤنٹس میں پیسے ہیں تو کچھ ریلیف بھی مل سکتا ہے؟ دیکھیں محترمہ، میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں تو اوپر کی باتیں پکڑ کے بات کرنا ہی بڑا آسان ہوتی ہے. اس کی ڈیپتھ میں جانا اور اس کی بیک گراؤنڈ میں جانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. یہ بتایا جائے 190 ملین پاؤنڈ جو تھے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، وہ کیسے حاصل کیے گئے؟ وہ کلپس بھی دنیا جہان کے پاس موجود ہیں، میرے پاس بھی موجود ہیں، جو ان کا دست راست ہے عمران خان صاحب کا. وہ دست راست کیسے ہوٹل میں ایک بریف کیس وصول کر رہے ہیں ریاض سے، اور کیسے جا رہے ہیں، اور کیسے گاڑی میں رکھ رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، اور کیا ڈیلیں ہو رہی تھی. ان ساری ڈیلوں کے پیچھے پھر اس کے بعد آگے پھر زمین کی بات آ جاتی ہے، اس کے بدلے میں زمین بھی ملی، فلاں چیز بھی ملی. کوشچن از، اپنی باتوں کی غلطیوں کی کرپشن پہ پردے ڈالنے کا انداز یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے، وہ تحریک انصاف سے دیکھا ہے میں نے. نقوی صاحب بڑے پیارے انسان ہیں، بڑا شریف اور خوبصورت آدمی ہے نقوی صاحب. میں صرف آج یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز عمران صاحب لوگوں کے لیے اپلائی کرتے رہے وہ تو ٹھیک تھا، لیکن اب عمران صاحب پر آ گئی ہے تو وہ غلط ہو گئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کو کیسے کس کو منور کیا گیا؟ اس میں چیف جسٹس کیسے شامل ہوئے؟ اس میں چیف جسٹس کی شمولیت کیسے تھی؟ اور عمران خان صاحب اور ریاض کی ڈیل کیا تھی؟ اور کروانے والے کون لوگ تھے؟ یہ تو بات ہو گئی نا، 190 ملین پاؤنڈ آ گیا تو وہ چیف جسٹس کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں رکھا گیا تو فلان ہو گیا. یہ باتیں بڑی آسان ہے کرنے والی، لیکن ان کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ اور ان کے معاملات ہیں، باقی معاملات کو سمجھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بات ابھی مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ابھی آپ بات کر رہے تھے، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے جی. اب مذاکرات گورنمنٹ اٹھ کے اسمبلی کے باہر کھڑو کے ڈھول بجاتی ہے کہ او جی مذاکرات کرو. کیسے یار؟ آپ کم از کم پرپوزل تو دو، کوئی تحریک انصاف کی طرف سے موومنٹ تو ہو. اور شور پہلے ڈال دیے انہوں نے، کیوں جی یہ بات نہیں ہو رہی تو وہ بات نہیں ہو رہی. کوشچن از، ان کا وتیرہ ہے یہ شور مچا کے اصلیت کو دبانے اور چھپانے کا ایک انداز ہے ان کے پاس، وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہو یا مذاکرات کا ہو. ان کا پرانا وتیرہ ہے یہ کہ اگلے کو اتنا دباؤ، اتنا شور مچو، اتنا اگلے چپ ہو جائے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کے شور میں، کیا کر سکتا ہوں میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو بات ہے نا، اس کی بیک گراؤنڈ بھی چیک کریں. وہ قادر ٹرسٹ ہے،
اس کے بدلے میں کیش کتنا ملا, کس کو ملا, کیسے ملا, کس کے کھاتے میں آیا, وہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن نیازی صاحب القادر ٹرسٹ ایک یونیورسٹی بنی ہے, اس سے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو وہ بھی تو کوئی بینیفیشری ہوگا تو چلیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پرسنل اکاؤنٹ میں تو وہ پیسے نہیں گئے. دیکھیں یہ بات سنیں, اکاؤنٹ کے پیسوں کی تو بات ہی نہیں ہے, وہ تو زمین کی بات ہے. ایک ٹرسٹ, اس ٹرسٹ میں آپ جا کے دخل دکھا دیں مجھے. آپ جو کہتی ہے وہ ٹرسٹ میں گیا بچوں کی تعلیم کے لیے, وہ سارا وہ باقاعدہ طور پہ پاکستان میں یہ رواج ہے. آپ جو ٹرسٹ بناتے ہیں جو آپ کی جاگیر ہوتی ہے, وہ کسی دوسرے سے دخل نہیں ہوتا اس کے اندر. وہ خود لوگ ہوتے ہیں, خود بورڈ ہوتے ہیں, خود گورنر ہوتے ہیں, خود سب کچھ ہوتا ہے. اس میں کسی دوسرے کو کوئی دخل نہیں دینے دیتا. یہ پرانا پاکستان کا سسٹم ہے. پاکستان میں ایک خصلت ہے, ایک نیچر ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈکیتیاں کرنے کے چکر پر راہ میں مصروف ہے. کوئی کس طریقے سے ٹرسٹ بن گیا جی, اس میں کتنی ڈکیتیاں پڑی وہ کسی نے نہیں دیکھا. ان ڈکیتیوں کے پیچھے کیا کیا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا. ٹھیک, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں 23 تاریخ کو, کیا 23 دسمبر کو فیصلہ کیا آئے گا؟ دیکھیں یہ ججز صاحبان جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. سر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا, پروسیکیوشن اگر اتنی اسٹرانگ ہے تو کچھ ایکسپیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے, جیسے تحریک انصاف نے اپنی ایکسپیکٹیشنز بتائیں کہ ان کو کوئی اچھی امید نہیں ہے. مجھے ظاہری طور پہ جو اس کے معاملات نظر آ رہے ہیں اس میں اس کا بچنا عمران کا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے جو مجھے لگ رہا ہے. ٹھیک پاشا صاحب, جی سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. پاشا صاحب سے جانتے ہیں. پاشا صاحب, القادر ٹرسٹ کے 190 ملین پاؤنڈ ایک یونیورسٹی بنی ہے, چلیں اس کے جو بھی خد و خال تھے, لیکن وہاں پہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ایک پازیٹیو پہلو ہے. اس کی بینیفیشری کا اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت لمبی کہانی چلی جاتی ہے, جس پہ ہم نے ماضی میں بارہا ڈسکشن کی ہیں. جب سے القادر تقریباً 1 سال تو ہو گیا, اس پہ بڑی ڈسکشنز رہی ہیں. اب اس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیا ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ؟ بہت شکریہ مس شیرازی صاحبہ. سید فردوس شمیم نقوی صاحب نے بہت اچھی واضح الفاظ میں گفتگو کی ہے. ماشاءاللہ اردو بھی ان کی بڑی اچھی ہے, اہل زبان ہے. تو ایک بات تو انہوں نے بڑی اچھی کہی کہ دنیا کو یہ میسج چلا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے. یہ بات میں ان کی اس بات سے سہمت ہوں, ایگری کرتا ہوں, کیونکہ یہ ہماری حکومت اور ہماری جو قوتیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو سزا دینی تھی, وہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کا کیس ہو, 24 اور 26 نومبر کی باتیں ہوں, القادر ٹرسٹ ہو, گھڑی کی فروخت کا معاملہ ہو, توشہ خانہ کیس ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, اس میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جو کلپریٹ تھے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں حکومت اور ہماری جو مقتدر قوتیں ہیں وہ بری طرح ناکام ہو چکی ہیں. پروسیکیوشن نہیں مکمل نہیں ہو سکی, پہلی بات. پروسیکیوشن نہیں, پہلی بات. دوسری بات, عمران خان صاحب نے جو بیانیہ جھوٹ کی بنیاد پر گھڑا اور وہ مسلسل جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں, اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری حکمران اور ہماری جو مقتدر قوتیں ہیں وہ بھی بری طرح ناکام ہیں. وہ نہ تو اس جھوٹ کے بیانیے کا کاؤنٹر کر سکیں اور نہ ہی قوم کو اور نوجوانوں کو مثبت بیانیاں دے سکیں. تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کا جھوٹ کا جو بیانیہ ہے وہ اس وقت سر چڑھ کر بول رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات, تیسری بات کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی بڑی مہارت کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو 20 جنوری تک لے جانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. 20 جنوری کو آخری ٹرمپ کارڈ انہوں نے کھیلنا ہے کہ جب ٹرمپ اوتھ لے لیں گے تو انہیں امید ہے کہ کوئی یہ ٹرمپ کارڈ جو ہے ان کا کامیاب ہو جائے گا اور وہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی پر جو برے دن ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. میں اس بات سے بھی ان کے ایگری کرتا ہوں, کیونکہ کل ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس طرح کے معاملات کو دیکھنے کے لیے جو اپنا وزیر مشیر مقرر کیا ہے اس کا عمران خان صاحب کے ساتھ اچھا دوستانہ ہے. وہ اچھے
یعنی خیالات عمران خان صاحب کے بارے میں رکھتے ہیں، اور انہوں نے ہی پوری دنیا میں اس طرح کے معاملات کو دیکھنا ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے معاملے کو، عمران خان صاحب کو ریلیف دلانے کے معاملے میں وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہے کہ معاملات کو 20 جنوری تک ہم لے جائیں، لنگر آن کریں، تو اس حوالے سے وہ کامیاب ہیں۔ اب فردوس نقوی صاحب نے ایک جھوٹ بولا ہے، میں وہ اس کا ادھر آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ ویسے تو پی ٹی آئی کی جو بہت سارے لوگ ہیں وہ جھوٹ ہی بولتے ہیں، ان کی پوری سیاست جھوٹ پر کھڑی ہے۔ مثلا جیسے کہ انہوں نے کہا، سر سارے سیاستدانوں کی سیاست ایسی ہی ہے، لیکن آپ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو 129 ملین پاؤنڈ ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ تو کس کے اکاؤنٹ میں وہی بتانے لگا ہوں، یہ ایک وہاں پر اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے جس میں ایک خاص اماؤنٹ ادا کرنی ہے ملک ریاض صاحب نے، ٹھیک ہے؟ یہ ذرا غور سے سنیے میری بات۔ ملک ریاض صاحب نے جرمانے کے طور پر رقم ادا کرنی ہے جو سپریم کورٹ نے ان پر جرمانہ لگایا ہے، اور وہ ملک ریاض صاحب کا ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے جس کو سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے۔ فرض کریں اس میں 1000 روپیہ جمع کرانا ہے، تو اس اکاؤنٹ میں قرض کے طور پر ڈیبٹ کی انٹری کے اندر 1000 روپیہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ملک ریاض صاحب نے دینا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہوا وہ پیسہ حکومت پاکستان کی پراپرٹی تھی، یعنی برطانیہ کی عدالت نے کہا کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے اینڈ اٹ بلانگز ٹو قوم کا پیسہ ہے اور یہ حکومت پاکستان کو جائے گا۔ اب عمران خان صاحب نے دھوکے کے ساتھ، مکر اور فریب کے ساتھ وہ پیسہ 190 ملین روپیہ جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا، ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں۔ سر اتنے عرصے سے تو یہی بات نہیں، سن لے میری بات۔ اور وہ اکاؤنٹ کہاں پر ہے؟ وہ اکاؤنٹ کہاں پر ہے؟ سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہے، اور وہ پیسہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو گیا، یعنی انہوں نے جو جرمانہ ادا کرنا تھا وہ اس میں سے 190 ملین پاؤنڈ مائنس ہو گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، وہ پیسہ حکومت کا تھا، وہ حکومت کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، وہ ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا گیا کہ یہ جرمانے کی رقم جو ہے اس میں سے مائنس ہو جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں تھا؟ نہیں، ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں تھا، اور ملک ریاض کے اس اکاؤنٹ کو جو ہے وہ دیکھ رہی تھی سپریم کورٹ، جرمانہ ادا کرنا تھا۔ ہاں جی، تو وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں گیا جو ملک ریاض صاحب کے نام پہ کھولا گیا ہے کہ انہوں نے ادائیگی کرنی ہے۔ میں شمیم صاحب سے میں آگے آ جاؤں، پورا کر لوں۔ جی سر جلدی کیجئے گا۔ اب آپ نے کہا کہ اس کا فیصلہ کیا آنا ہے؟ فیصلہ جیسا کہ شمیم سید صاحب نے کہا، بالکل انہوں نے جو کہا کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کو سزا ہونی ہی ہونی ہے۔ ان کو پتہ ہے کیس کے متعلق، اس کی جزیات کے متعلق، اس کے حقائق کے متعلق، لیکن حکومت بھی بری طرح ناکام ہوئی ہے کہ وقت پر، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، ویلے دی نماز تک ویلے دی ٹکراں، اس فیصلے کو کرنے میں جتنا انہوں نے وقت لگا دیا ہے اس سے یہ تاثر پیدا ہوگا، اور یہ فردوس امین نقوی صاحب نے صحیح کہا ہے کہ دنیا کو یہ لگے گا، اور پی ٹی آئی یہی تاثر پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ سر پولیٹیکل وکٹمائزیشن پاشا صاحب ہر دور میں رہا ہے، ہر سیاسی جماعت جو گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہ اپوزیشن کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتی رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن تاثر یہ پیدا ہو گیا ہے، وہ ان وقتوں میں بھی تاثر رہا ہے۔ تحریک انصاف نے بھی اپنے وقت میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، ابھی تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہے، ہماری موجودہ حکومت کر رہی ہے، ماضی میں بھی حکومتیں کرتی رہی ہیں اپوزیشن کے خلاف۔ لیکن عمران خان صاحب نے بیانیے کی، فردوس صاحب سے جان لیتے ہیں۔ فردوس صاحب، یہ جو پاشا صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ وہ مجھ سمیت مجھے بھی یہی تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے وہ پیسے، اور بارہا ہم نے حکومت سے بھی یہی ماضی میں کہا، ڈیمانڈ کی بلکہ کہ آپ سپریم کورٹ سے کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ وہ پیسے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجیں، اور حکومت نے اس پہ ڈینائل نہیں دیا۔ یہ حقیقت جو آج پاشا صاحب سامنے لے کے آئے، یہ کبھی بھی حکومت نے اس پہ کوئی بات کھل کے سامنے نہیں کی، نہ ہی کوئی سپریم کورٹ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ڈینائل آیا ہے۔ آپ کے نالج میں ہے یہ بات فردوس صاحب جو پاشا صاحب نے کہی ہے کہ وہ
ملک ریاض کا اکاؤنٹ ہے جس کو سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں جو بھی کہہ رہے ہیں وہ کیا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ میں پیسے پڑے تھے جو ملک ریاض کے تھے، وہ برطانیہ کی حکومت نے ضبط کر لیے اور پاکستان کی حکومت کو یا عدلیہ کی طرف بھیج دیے. عمران خان کی جیب میں تو نہیں آئے. دوسرا چارج وہ یہ لگا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک پینلٹی لگا دی تھی 700 ارب روپے کی بیریا ٹاؤن کے اوپر، یعنی ملک ریاض کے اوپر، کہ انہیں ادا کرنے. وہ جو برطانیہ سے پیسے آئے تھے وہ اس پینلٹی کے اگینسٹ کیسے ایڈجسٹ ہوئے؟ That's an entirely different case. پیسے عمران خان کے پاس، اگر عمران خان کے پاس پیسے آئے تو وہ پیسے ہیں کہاں؟ اس سے جائیدادیں بنائی، اس کو عمران خان نے کسی فورن اکاؤنٹ میں خرید ڈالے. کوئی عمران خان نے بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنایا، کوئی سرے محل بنایا، کوئی لڑیوں کا ہار اس اکاؤنٹ سے خریدا. کہاں گئے؟ آسمان کھا گیا، زمین نکل ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ اسی پیسے کے اگینسٹ عمران خان صاحب نے بڑی تسلی سے ان کی بات سن لیں، ان کی بات سن لیں. فردوس صاحب، جی فردوس صاحب، آپ نے مجھے جھوٹا بھی کہہ دیا. نہیں میں نے جھوٹا نہیں کہا سر. نہیں آپ نے کہا سر، میں نے کہا، میں نے حقائق جو بتایا وہ ہے. جی فردوس صاحب، آپ کو پورا ٹائم دیا جا رہا ہے، آپ پلیز اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. جی تو اس والی بات میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ کیس کیا ہے. کیس کرپشن کا ہے. کرپشن کے کیس میں ثابت یہ کرنا ہوتا ہے کہ پیسے جو آدمی جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے وہ کسی قسم سے اس کا بینیفیشری بنا اور وہ پیسے اس کے پاس پہنچے. اس کی منی ٹریل دینی ہوتی ہے، قطری خط نہیں لانا پڑتا. اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ باپ کچھ کہے، بیٹا کچھ کہے، بیٹی کچھ کہے اور جائیدادوں کا راستہ نہیں ملے، پھر وہ پوچھتا پیچھے مجھے کیوں نکالا. اور اب تو وہ پوچھتا ہے مجھے کیوں بلایا. وہ دوسری بات ہے. پاکستان میں کرپشن ہے، یہ ایک حقیقت ہے. پاکستان کا پورا معاشرہ کرپٹ ہے. We are known as a corrupt nation. یہ کرپشن بڑی گہری ہو چکی ہے، اتنی گہری ہو چکی ہے کہ ایمانداری اور کرپشن کا فرق بھی لوگوں کے ذہن سے مٹتا جا رہا ہے، جو کہ افسوس کی بات ہے. کرپشن نہ ہوتی اور اس حد تک کی کرپشن نہیں ہوتی، ڈھکی چھپی ہوتی تو کوئی شک کی گنجائش ہے. پاکستان میں آپ کسی گلی میں کسی بچے سے بھی پوچھیں کہ ہمارے ملک میں کرپشن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہے، اور پوچھے ہے کدھر تو کوئی بتائیں گے نہیں. جو ہے سب نے اپنے گھروں کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی. یہ ھذا من فضل ربی کا اتنا غلط استعمال خدا کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے. ابھی میرے انعام اللہ نیازی صاحب، جن کے لیے میں کہ یہی کہہ سکتا ہوں کبھی ہم اور تم بھی تھے، ایک ہی تھے، تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو. بات یہ ہے جو الفاظ انہیں نے میرے لیے کہے میں ان کا ممنون ہوں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. ذاتی لڑائیوں کو فیصلے کا بنیاد نہیں بنانا چاہیے. جو شخص ہے جو زیر موضوع ہے اس کا ایک شوکت خانہ، اس کا پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جتانا، نمل بنانا، دو پارٹیز کے سسٹم کو توڑنا، وہی اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ایک قومی ہیرو ہے. جو قوم اپنے ہیروز کو نہیں پہچانتی، چاہے ان کا لیاقت علی خان ہو، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے کوئی اور ہو، وہ قوم ہمیشہ نقصان میں رہے گی. ٹھیک. ہمیں من حیث القوم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے. جی. سب سے بڑی کرپشن جو ہے وہ آئین کی پامالی ہے. انٹلیکچوئل کرپشن از ایون ورس دین فائنینشیل کرپشن، کہ ہم سچ نہیں بولنا چاہتے. ہم
جو کچھ نوشتہ دیوار ہے اس کو پڑھنے کو تیار نہیں ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر دوں. فردوسہ مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں، مہمانوں سے بریک کی اجازت لوں گی. واپس آئیں گے تو نیازی صاحب سے جانیں گے یہ جو مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، گورنمنٹ اسپیکر صاحب کی جانب سے آفر تو کر دی گئی ہے، لیکن گورنمنٹ کی کمیٹی کب تک بنے گی، کب تک کوئی باضابطہ طور پہ مذاکرات شروع ہوں گے؟ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.